میں ہمارا ایک ورکر شہید ہو گیا اور 3 زخمی ہو گئے ہیں. مختار یونس ان کا نام ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہی چاہتے تھے، اسی لیے شور مچا رہے تھے کہ اس الیکشن کو پرامن بنائیں. الیکشن وہی ہوتے ہیں جس کی یاد میں کہیں لاشیں نہ کی چھوڑی جائے، اور پاکستان اور خصوصاً آزاد کشمیر اس کا متحمل ہی نہیں ہو سکتا کہ ہم وہاں پہ لاشیں چھوڑ جائیں. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اور میری افغان لا انفورسمنٹ ایجنسی سے مطالبہ ہے کہ فوراً ان کینڈیڈیٹس کو اور ان گنڈوں کو گرفتار کیا جائے جنہوں نے اس الیکشن کو خراب کرنے کی کوشش کی اور ہمارے پیپل پارٹی کے ایک کارکن کو شہید اور 3 زخمی ہوئے ہیں. اور دوسرا، اس کے بعد بہت سارے ابھی ہم منسٹروں کی پریس کانفرنس سن رہے تھے پنجاب کی. کیونکہ میرا تعلق پنجاب سے ہے تو میں تو خوش تھا کہ شاید آج ان کی کیبنٹ میٹنگ ہے اور پنجاب میں اس وقت معمولی بارشوں سے ایک بہت بڑا عذاب آیا ہے. ان کی بیڈ گورننس کی وجہ سے شاید وہ کارکردگی بتا دیتے جو ستھرا پنجاب جس طرح ایکسپوز ہوا ہے، اور ان کی ڈیولپمنٹ میں سیوریج کا جو وہ ایک نعرہ لگاتے تھے کہ گاؤں گاؤں ستھرا ہوگا، شہر شہر ستھرا ہوگا، اور انہوں نے کئی ویڈیوز کا نام لیا. لیکن کیونکہ میں پنجاب سے میں نے بھی ویڈیوز کی تھی، شاید میری ویڈیوز کا بھی ذکر کر دیتے کہ جو ہم نے کشتیاں لوگوں نے بلوال میں یا سرگودا میں چلائی ہیں، اور دریائے جہلم کے کنارے منڈی بہاؤالدین، سرگودا، جھنگ، بہت سارے، اور خصوصی طور پہ لاہور میں ایک سمندر بنا ہے. بارشیں کوئی اتنی زیادہ نہیں ہوئی کہ ہم کہیں جی بہت زیادہ بارشیں ہوئی ہیں، 1 ہفتہ پورا سپیل چلا ہے. لیکن کیونکہ سیوریج اور ستھرا پنجاب نے ایکسپوز ہونا تھا، اور اس طرح لوگوں کا کروڑوں اربوں کا نقصان ہوا ہے، لوگوں کی پراپرٹیز کا، لوگوں کے سامان کا اور زراعت کا. اس وقت منجی ہم لگا رہے تھے کاشتکار، یقین کریں سیم نالوں کی صفائی نہ ہونے کی وجہ سے، جو کشمیر کے لوگ بھی اشرافیہ کی بات کرتے ہیں نا کہ اشرافیہ کی مراعات، وہ بیچارے غلط نہیں کہتے. کشمیر کے لوگ یہی مراعات ہے. ایک طرف آپ ٹرانسپورٹ بھیج رہے ہیں کہ جی سرکار نہیں چلا سکتی، دوسری طرف سے آپ بسز خرید رہے ہیں. ایک طرف سے آپ کشمیر کو آٹا بھی نہیں دینے دے رہے، دوسری طرف سے آپ 11 ارب کا جہاز خرید رہے ہیں. ایک طرف آپ پنجاب کا آٹا KPK میں بھی نہیں جانے دیکھ رہے، اور رشوت لے رہا ہے محکمہ فوڈ. ڈیرہ اسماعیل خان کے بارڈر پہ سونے کی اینٹیں رشوت لی جاتی ہے. موٹر وے کے اوپر 10,000 سے 50,000 ریٹ ہے گندم لے جانے کا. آج بھی KPK گندم جا رہی ہے، لیگل طریقہ سے نہیں جا رہی. میں چیلنج کرتا ہوں، رشوت دے کے جا رہی ہے. آج وزیر بتا دیتے کہ ہم نے گندم اتنی فلاں صوبے کو دی ہے، اتنی کشمیر کو دی ہے، بغیر رشوت کے تو دے رہے ہیں. اور آپ خدا را مونسون کا دور ہے، اس صوبہ میں آپ نے جو اچھے کام کریں گے ہم تعریف کریں گے آپ کی. تھوڑا سا 2 لفظ میں کشمیر کے الیکشن پہ بات کر کے پھر آپ سے کراچی یا صوبہ سندھ کے حوالے سے بات کر لوں گا. دیکھیں، ایک تو ہمارے لیے بھی بڑی افسوس کی خبر ہے کہ ہمارا ایک 35 سالہ ورکر مختار یونس آج وہاں الیکشن کے دوران شہید ہوا ہے. اور اب تک کی جو اطلاعات ہیں کہ شاید PMLN کے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کی جانب سے فائرنگ ہوئی ہے یا ان کے لوگوں کی جانب سے فائرنگ ہوئی ہے. کچھ دوست ہمارے زخمی بھی ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ تسلسل ہے اس پوری کمپین کا جو وفاقی وزراء نے کشمیر میں انتخابی مہم کے دوران شروع کی تھی. انہوں نے وہاں جس قسم کا ماحول بنانے کی کوشش کی، اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ آج وہاں پر گولیاں چل رہی ہیں اور ہمارے کارکن شہید ہو رہے ہیں اور ہمارے کارکن زخمی ہو رہے ہیں. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ AJK کا جو الیکشن کمیشن ہے اس کا رول ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا. انتخابات میں ٹھیک ہے جماعتیں وعدے بھی کرتی ہیں، امیدوار بھی وعدے کرتے ہیں، لیکن چیف منسٹر صاحبہ، وفاقی وزیر جا کے جس طرح سے وہاں اعلانات کر رہے تھے وہ شاید انتخابات کے دوران مناسب نہیں ہیں. آج ابھی میں سن رہا تھا ایک جو خاتون وزیر ہیں پنجاب کی، وہ کہہ رہی تھیں کہ بالکل بسیں جو ہیں ہم دے رہے ہیں تو تحفے نہیں ہیں، یہ حق ہوتا ہے دینا چاہیے. ہمیں بہت اچھا لگتا اگر یہ بسز جو ہیں انتخابی مہم سے پہلے دے دی جاتی اور انتخابات کا عمل جو شروع ہوا ہے اس کے بعد یہ ڈرامے بازی نہ ہوتی تو زیادہ اچھا تھا. انتخابات کے دوران اپنے ساتھ 10-10 بسیں لے کر جانا
اور یہ کہنا کہ میں آپ کو یہ 10 بسیں تحفے میں دے رہی ہوں، پھر وہ جو انہوں نے موبائل ہاسپٹلس کچھ بنائے ہیں اس کا اعلان کر دینا ہے کہ میں آپ کو دے رہی ہوں، یہ تحفے ہیں، نہ تحفے ہیں نہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی ہے۔ یہ انتخابات پر اثر انداز ہونے کی ایک بھونڈی ایک ترتیب تھی، ایک طریقہ تھا، جو میں سمجھتا ہوں کہ شاید جو باشعور کشمیری ہیں ان کو اس طرح کے ڈرامے بازی کر کے ان کے ووٹ کو خریدنے کی کوشش کی گئی تھی، کہ مجھے امید ہے کہ شاید اس پہ وہ ناکام ہوں گے۔ ایک جو تذکرہ کیا ابھی چند صاحب نے، کہ مجھے بھی بڑا افسوس ہوا کہ میاں نواز شریف صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ یہ کشمیر ہے، کشمور نہیں ہے، یہ میرپور ہے، میرپور خاص نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب اس ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں، اپنے آپ کو ملک کی سطح کا لیڈر کہتے ہیں، یقیناً بڑے لیڈر ہیں، ایک جماعت کے سربراہ ہیں، لیکن ان کی زبان سے کسی ایک اور صوبے کے 2 شہروں کا نام اس انداز میں نکلنا میں سمجھتا ہوں کہ نامناسب ہے۔ اس سے صوبہ سندھ کے لوگوں کی، اور خاص طور پہ کشمور اور میرپور خاص کے رہنے والے جو لوگ ہیں ان کی دل آزاری ہوئی ہے۔ آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرپور جو ہے وہ کوئی بہت اعلیٰ درجے کا شہر ہے، اور میرپور خاص جو ہے وہ شاید اس ملک کا بہت ہی برباد شدہ شہر ہے۔ آپ شاید یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کشمیر جو ہے وہ بہت اچھا ہے لیکن کشمور جو ہے وہ بہت برا ہے۔ یہ رویہ، یہ سوچ جو ہے نامناسب ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید اسی لیے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو PMLN ہے یہ وفاقی جماعت نہیں ہے، یہ پنجاب کی جماعت ہے، اور اس قسم کی باتوں سے وہ اپنی یہ جو باتیں کرتے ہیں اس سے تقویت ملتی ہے لوگوں کی سوچ کو۔ میں میاں صاحب سے گزارش کروں گا کہ جنہوں نے بھی ان کو مشورہ دیا تھا کہ یہ جملہ آپ کہیں، انہوں نے میاں صاحب سے کوئی خاص ہمدردی نہیں کی ہے، ان کو سیاسی طور پر نقصان پہنچانے کی انہوں نے کوشش کی ہے۔ یہاں صوبہ سندھ میں اگر آپ غور کریں تو جو GB کے انتخابات ہوئے تھے اس میں بھی پیپلز پارٹی کے خلاف ایک مہم چلائی گئی کہ جی بلاول صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ GB کو میں کراچی بنا دوں گا، اور پھر کراچی کا تصور ایسا پیش کیا جاتا تھا کہ جیسے وہ ایک تباہ حال برباد شہر ہے، اور خدا نخواستہ GB کو بھی ہم تباہ حال اور برباد کر دیں گے۔ لیکن گلگت بلتستان کے باشعور لوگ ہیں، اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ کراچی میں بہت بڑی تعداد میں بستے بھی ہیں، اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ شاید GB کا کوئی گھر ایسا ہوگا جس کا نوجوان کراچی میں پڑھنے کے لیے نہ آتا ہو، یا کراچی میں کوئی اور کام کرنے کے لیے نہ آتے ہو۔ ہر گھر کا فرد کراچی سے تعلق ان کا ہے اور آتے جاتے رہتے ہیں، تو انہیں پتہ ہے کہ کراچی کیا ہے، صوبہ سندھ کیا ہے، اور انہوں نے جو ایک منفی پروپیگنڈا چلایا گیا اس کو مسترد کیا، اور پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو انہوں نے ووٹ دیا۔ اسی طرح سے کشمیری بھی بہت بڑی تعداد میں صوبہ سندھ میں بستے ہیں، اور خاص طور پہ کراچی میں بستے ہیں، اور خاص طور پہ میرے حلقے میں بستے ہیں۔ تو یہ جتنا پروپیگنڈا کر لیں، لیکن کراچی میں کیا پیپلز پارٹی نے کیا ہے، صوبہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت نے کیا کیا ہے، جو لوگ وہاں رہتے ہیں، جو لوگ وہاں بستے ہیں، ان سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔